أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه بخاری متفق علیہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے، اور جس کی ہجرت حصول دنیا کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ حضرات گرامی قدر، یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ بہت عظیم و شان حدیث ہے، اور علماء کرام نے اسے انتہائی اسلام گردانا ہے۔ جیسا کہ مومن کو اس کی نیت اور اس کی درستگی کے مطابق ثواب دیا جاتا ہے، یہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا، اور جس شخص کے اعمال جو ہیں وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوں، صرف ان اعمال کو شرف قبولیت حاصل ہوگی، چاہے وہ بہت تھوڑے ہوں اور بہت ہلکے ہوں، لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ جس کے اعمال جو ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوں، ریاکاری ہو ان میں، دکھلاوے کے اعمال ہوں، اور خالصتاً اللہ کے لیے نہ ہوں، تو ایسے اعمال کو اللہ رب العزت جو ہے وہ رد کر دیتے ہیں اور قبول نہیں فرماتے، چاہے وہ بہت بڑے بڑے اعمال ہوں اور بہت زیادہ تعداد میں اعمال کیوں نہ ہوں۔ اور ہر وہ عمل جس سے اللہ کی رضا کی بجائے کچھ اور مقصود ہو، پھر چاہے یہ مقصود ہو کہ کوئی عورت ہو یا پھر مال و جاہ ہو یا امور دنیا میں سے کچھ بھی، تو اس سے صاحب عمل پر رد کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ قبول نہیں ہوتے، اور اس کا یہ عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں کہ مقبول نہیں ہے۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ نیک عمل کی جو قبولیت ہے اس کی دو شرائط ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عمل جو ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق ہو۔ حضرات گرامی، اس حدیث مبارکہ کے چند فوائد آپ حضرات کے سامنے نقل کرنا چاہوں گا۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس میں اخلاص کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جس سے ان کی رضا اور ان کی خوشنودی مقصود ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ افعال، وہ اعمال کہ جن سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، تو ایک نقطہ یہ بھی یہاں پہ حدیث مبارکہ سے ملتا ہے کہ اگر آدمی ان میں سے کسی بھی کام کو بطور عادت کے کرے، اس کو عادت بنا لے کسی نیک عمل کو، تو محض اس عمل کو سر انجام دینے سے یا اس کو عادت بنا لینے سے اس کے ثواب کی امید نہ رکھے، اگرچہ وہ صحیح عمل ہو، بلکہ اس کی نیت جو ہے وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کی نیت ہو کہ اس عمل کے ذریعے اللہ رب العزت کی میں قربت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور تیسرا یہ حضرات گرامی کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت جو ہے اس کی فضیلت بھی اس حدیث مبارکہ میں ملتی ہے، اور یہ بھی واضح ہے کہ یہ جو عمل ہے وہ اعمال صالحہ میں سے ہے، کیونکہ
اس عمل کے ذریعے، ہجرت کے ذریعے اللہ کا قصد کیا جاتا ہے۔ اور پھر حضرات گرامی، ایک اور یہ فائدہ بھی ہے کہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ ان احادیث مبارکہ میں سے ہے جن پر اسلام کا مدار ہے، اور اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ اسلام کا مدار جو ہے وہ 2 حدیثوں پر ہے۔ ایک تو یہ حدیث ہے جو آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی، اور دوسری حدیث جو ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، ان سے روایت ہے۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یعنی جس شخص نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے تو اسے ٹھکرا دیا جائے گا۔ اور اس طرح دیکھا جائے گا تو اس انداز میں دیکھیں تو بعض عبادتیں جو ہیں وہ بعض عبادتوں کے ساتھ، اور بعض معاملات جو ہیں وہ بعض معاملات کے ساتھ تمیز کرتے ہیں، اور ان میں تمیز کرنا واجب بھی ہے۔ اور حضرات گرامی، قصد اور ارادے سے خالی عمل جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس پہ نہ کوئی اجر ملے گا اور نہ ہی ہم اس کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ مان سکتے، کیونکہ جب تک ہم نیت نہیں کریں گے، ہماری نیت خالص نہیں ہوگی تو ہمارا عمل بیکار جائے گا۔ اور حضرات گرامی کہ جو ہم اپنے عمل میں مخلص ہوگا اسے حکم اور بدلے کے اعتبار سے اس کی مراد بھی حاصل ہوگی، جیسا کہ اس نے نیت کی ہوگی، جس مراد کی وہ انشاءاللہ ضرور حاصل ہوگی، اور اس کا عمل جو ہے وہ درست ہوگا، اور شروط عمل جو ہیں ان کے پائے جانے پہ ثواب بھی ملے گا۔ اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اخلاص اور للہیت کے بغیر جو ہے عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اور سب سے آخری اور اہم چیز یہ ہے حضرات گرامی کہ دنیا اور اس کی پسندیدہ چیزیں جو ہیں ان کی تحقیر بھی اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، کہ اس کی ہجرت جو ہے اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی طرف ہجرت کرنے والے کے لیے حاصل ہونے والی چیز کو ہے اس کو مبہم رکھا ہے، اور جبکہ اس کے برخلاف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہجرت کرنے والے ہیں ان کے لیے حاصل ہونے والی چیز کی صراحت فرما دی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمارے اعمال کو نیک نیتی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔